بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں 11ویں جماعت کی گلزار اردو کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم نظم نمبر 6 چپ کی داد کے شاعر خواجہ الطاف حسین حالی کا تعارف، نظم کا خلاصہ، نظم کا مرکزی خیال، نظم کے مشقی سوالات، کثیر الانتخابی سوالات اور اشعار کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں شاعر کے تعارف کی طرف۔ نظم چپ کی داد کے شاعر خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام خواجہ عزت بخش انصاری تھا۔ حالی جب نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق ہوئے تو شیفتہ کے توسط سے مرزا غالب سے ملاقات ہوئی۔ یوں شاعری میں غالب کی شاگردی بھی نصیب ہوئی۔ الطاف حسین حالی سر سید تحریک کے ایک اہم رکن تھے۔ ان کا شمار عناصر خمسہ میں بھی ہوتا ہے۔ سر سید کی فرمائش پر حالی نے مسدس مد و جزر اسلام جیسی لازوال نظم لکھی۔ مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر مسدس کے بعد حالی نے اسی طرز کی اور بھی بہت سی نظمیں لکھیں جن کے سیدھے سادے الفاظ میں انہوں نے فلسفہ، تاریخ، معاشرت اور اخلاق کے ایسے پہلو بیان کیے جن کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ آپ کو اردو کا پہلا باقاعدہ نقاد تسلیم کیا جاتا ہے۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری کے عنوان سے ایک طویل تنقیدی مضمون لکھا۔ آپ کو جدید سوانح نگار بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ کی سوانح حیات جاوید، یادگار غالب اور حیات سعدی بہت مشہور ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے مرکزی خیال کی طرف۔ اس نظم میں خواجہ الطاف حسین حالی مسلم معاشرے میں عورت کی اہمیت واضح کر رہے ہیں۔ انہوں نے مختلف پہلوؤں سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ عورت ہر روپ میں معاشرے کے لیے ایک اہم ستون کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ ماں بھی ہے، بیٹی بھی، خاندان کی عزت کا بھرم بھی، غیرت و حمیت کا استعارہ بھی، مہر و وفا کا نمونہ بھی، یہ گھر کی رونق بھی ہے اور قوموں کی عزت بھی۔ عورت ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو یا بیوی، خاندان کی اکائی کا بنیادی حوالہ ہے۔ یہی عورت جب گھر سے باہر قدم رکھتی ہے تو میدان جنگ میں بھی سپاہیوں کے شانہ بشانہ چلتی ہے۔ کھیت کھلیانوں میں ہو تو لہلہاتی فصلیں اسے سلام کرتی ہیں، اور یہی وہ داد ہے جو پورا معاشرہ خاموشی کی زبان سے اس پر نچھاور کرتا ہے۔ انہی ساری صفات کو حالی نے اس نظم کے بنیادی شعر کی تشکیل دی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے، جس میں پہلا سوال ہے حالی نے نیکی کی تصویر کسے کہا ہے؟ اس کا جواب ہے حالی نے عورتوں کو نیکی کی تصویر کہا ہے۔ دوسرا سوال ہے حالی نے عورتوں کی فطرت کسے کہا ہے؟ اس کا جواب ہے حالی نے شرم و حیا کو عورتوں کی فطرت کہا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے حالی نے خواتین کی جو خوبیاں اور اوصاف بیان کیے ہیں وہ سب تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے حالی نے عورتوں کو دنیا کی زینت، قوموں کی عزت، شہروں کی آبادیاں، رنجیدہ دلوں کی خوشی، مٹھاس، نیکی اور عفت، شرم و حیا، صبر و رضا اور مہر و وفا کی تصویر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے حالی نے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی اہمیت کس طرح بیان کی ہے؟ اس کا جواب ہے حالی کہتے ہیں کہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی وجہ سے یہ دنیا خوبصورت نظر آتی ہے۔ یہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہر رشتے میں خاص ہیں۔ انہی کی وجہ سے گھروں میں برکت اور رونق ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو گھر ویران ہو جائیں۔ اس کے بعد سوال ہے تیسرے شعر میں کون کون سی شعری صنعتیں موجود ہیں بتائیے۔ اس کا جواب ہے تیسرے شعر میں صنعت تضاد، یعنی جس کو اپوزٹ ورڈز کہا جاتا ہے، اور صنعت استعارہ کا استعمال ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے خلاصے کی طرف۔ چپ کی داد
مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور نظم ہے خواتین اس نظم کا موضوع ہیں، جس میں حالی نے خواتین کی خوبیاں اور صلاحیتیں بیان کیں۔ انہوں نے اس نظم کے ذریعے خواتین کی ہماری زندگیوں میں اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس نظم میں حالی عورت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورت گھر میں ہو تو شہزادی نظر آتی ہے، یہ اپنے سلیقے سے گھر اور باہر ہر دکھ سکھ کو راحت میں بدلنے کی صفت رکھتی ہے۔ یہ ساتھ ہو تو وطن سے دوری کا احساس نہیں ہوتا، اس کے بغیر چین بھی ویرانہ دکھائی دیتا ہے۔ غرض یہ کہ آدمی دیس میں ہو یا پردیس میں، عورت ہی اس کے جینے کی تحریک اور زندگی میں مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ اے میری قوم کی بیٹیوں، جب میں تم پر نگاہ ڈالتا ہوں تو قدرت کی صنائی یعنی قدرت کی کاریگری کے اظہار کی مختلف صورتیں نظر آتی ہیں۔ نیکی، حیا، محبت، وفا، صبر و رضا، غرض وہ کون سی صفت ہے جو کسی معاشرے کو خوبصورت بناتی ہو اور تم میں موجود نہ ہو؟ حد یہ ہے کہ ایک اچھے انسان کی تشکیل بھی ماں کی صورت میں تمہاری ہی گود سے ہوتی ہے، جو اسے دین و دنیا دونوں میں سرفراز کرتی ہے۔ حالی قوم کی خواتین کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی بھی گھر کا مرکزی ستون عورت ہی کی ذات ہوتی ہے، جو بیوی بن کر شوہر کی ہمدم یعنی ہمدرد، دوست اور ہمراز ہوتی ہے۔ ماں کی صورت میں بیٹیوں کی ہمت بڑھاتی ہے، برے وقت میں چاہے وہ بیماری کا زمانہ ہو، خواہ غربت و مفلسی کا، عورت ہی ثابت قدمی سے گھر کی ویرانی کو جنت بناتی ہے اور تھوڑے میں برکت ڈالتی ہے۔ غرض یہ کہ ایک اچھی اور سلیقہ مند عورت ہی گھر کے لیے عزم و محنت کی مثال بنتی ہے، جس کے سہارے پورا خاندان پریشانی کے عالم میں بھی سکون کی زندگی بسر کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کالم کے ایک طرف میں نے الفاظ یا تراکیب اور کالم کے دوسرے طرف اس کے معنی لکھ دیے ہیں۔ پہلا لفظ ہے صبر و رضا، جس کے معنی ہے اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ دوسرا لفظ ہے گھٹی میں ہونا، جس کے معنی ہے فطرت میں ہونا۔ تیسرا لفظ ہے بن، جس کے معنی ہے بغیر یا علاوہ۔ اس کے بعد لفظ ہے غمخوار، جس کے معنی ہے ہمدرد یا دکھ درد کا شریک۔ اس کے بعد لفظ ہے حلاوت، جس کے معنی ہے مٹھاس یا شیرینی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 6 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں جنہیں MCQs کہا جاتا ہے۔ امتحانات میں کثیر الانتخابی سوالات لازمی طور پر آتے ہیں اور اس میں 4 آپشن دیے جاتے ہیں، جس میں سے درست آپشن کا چناؤ کر کے اس پر ٹک کا نشان لگانا ہوتا ہے۔ اس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پہلا سوال، لفظ مہر و وفا میں مہر سے مراد ہے آپشن نمبر 1 بیوی کی مہر، آپشن نمبر 2 سورج، آپشن نمبر 3 عنایت، آپشن نمبر 4 خاتون کا نام۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 عنایت۔ اس کے بعد سوال ہے اے ماؤں بہنوں بیٹیوں میں یہ رمز وقف استعمال ہوئی ہے۔ آپشن نمبر 1 سکتہ، آپشن نمبر 2 ختمہ، آپشن نمبر 3 ندائیہ، آپشن نمبر 4 استفہامیہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 ندائیہ۔ اس طرح سے آپ کو اے ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے بعد ایکسکلمیشن کے سائن نظر آ رہے ہیں، اس کو اردو میں استعجابیہ کے یا ندائیہ کے سائن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے نظم میں حلاوت اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آپشن نمبر 1 شہد، آپشن نمبر 2 مٹھائی، آپشن نمبر 3 مٹھاس، آپشن نمبر 4 شربت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 مٹھاس۔ اس کے بعد سوال ہے اسرت میں عشرت سے مراد ہے آپشن نمبر 1 خوشحالی میں عیش و عشرت، آپشن نمبر 2 مہنگائی میں گزارا کرنا، آپشن نمبر 3 ویرانی میں رونق، آپشن نمبر 4 غریبی میں خوش رہنا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 غریبی میں خوش رہنا۔ اس کے بعد سوال ہے اس نظم کی حیت ہے یعنی بناوٹ کے لحاظ سے ہے۔ آپشن نمبر 1 غزل، آپشن نمبر 2 مثنوی، آپشن نمبر 3 مخمس، آپشن نمبر 4 مسدس۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 غزل۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو غزل کیوں کہا جاتا ہے، تو لفظ غزل کی اگر معنی آپ دیکھیں
تو وہاں پر لفظ غزل کے معنی میں آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ تو چونکہ یہ نظم عورتوں کے عنوان پر ہے، عورتوں کی باتیں ہیں اس میں، اس لیے اس نظم کو حیت کے اعتبار سے غزل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود اشعار کی تشریح کی طرف، جس میں اس نظم کا پہلا بند ہے: اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے، تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے، تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، ہو دیس یا پردیس، جینے کی حلاوت تم سے ہے۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ زینت، جس کے معنی ہے خوبصورتی یا رونق، دوسرا لفظ غمگین، جس کے معنی ہے غمزدہ، تیسرا لفظ راحت، جس کے معنی ہے خوشی، اس کے بعد لفظ حلاوت، جس کے معنی ہے مٹھاس۔ چلتے ہیں شعر کی تشریح کی طرف۔ امتحانات میں کسی بھی شعر یا بند کی تشریح سے پہلے نظم کا اور شاعر کا حوالہ لکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے یہاں پر اس کا حوالہ کچھ اس طرح سے لکھا ہے۔ حوالہ نظم میں مندرجہ بالا بند ہماری درسی کتاب کی ایک شاہکار نظم چپ کی داد سے لیا گیا ہے، جو کلیات حالی کتاب سے ماخوذ ہے۔ چپ کی داد کے شاعر خواجہ الطاف حسین حالی ہیں۔ اس کے بعد تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ اس بند میں حالی عورت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عورت گھر میں ہو تو شہزادی نظر آتی ہے، یہ اپنے سلیقے سے گھر اور باہر ہر دکھ سکھ کو راحت میں بدلنے کی صفت رکھتی ہے، یہ ساتھ ہو تو وطن سے دوری کا احساس نہیں ہوتا، اس کے بغیر چمن بھی ویرانہ دکھائی دیتا ہے۔ غرض یہ کہ آدمی دیس میں یا پردیس میں جہاں کہیں ہو، عورت ہی اس کے جینے کی تحریک اور زندگی میں مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں بند نمبر 2 کی طرف۔ اس نظم کا بند نمبر 2: نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے، فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر و وفا، گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ عفت، جس کے معنی ہے پاک دامنی، دوسرا لفظ عبارت، جس کے معنی ہے قائم، تیسرا لفظ طینت، جس کے معنی ہے نیت، چوتھا لفظ پاسباں، جس کے معنی ہے حفاظت کرنے والی۔ چلتے ہیں اس بند کی تشریح کی طرف۔ اس بند میں حالی اپنی قوم کی خواتین سے مخاطب ہوتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اے میری قوم کی بیٹیوں، جب میں تم پر نگاہ ڈالتا ہوں تو قدرت کی صناعی کے اظہار کی مختلف صورتیں نظر آتی ہیں۔ نیکی، حیا، محبت، وفا، صبر و رضا، غرض وہ کون سی صفت ہے جو کسی معاشرے کو خوبصورت بناتی ہو اور تم میں موجود نہ ہو؟ حد یہ ہے کہ ایک اچھے انسان کی تشکیل بھی ماں کی صورت میں تمہاری ہی گود سے ہوتی ہے، جو اسے دین و دنیا دونوں میں سرفراز کرتی ہے۔ اس کے بعد اگلے بند کی طرف چلتے ہیں۔ مونس ہو خاوندوں کی تم، غمخوار فرزندوں کی تم بن ہے گھر ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے، تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی، دولت ہو تم نادار کی، اسرت میں عشرت تم سے ہے۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ مونس، جس کے معنی ہے دوست یا ہمدرد، اس کے بعد لفظ آس، جس کے معنی ہے امید، اس کے بعد لفظ عشرت، جس کے معنی ہے خوشی یا عیش، اس کے بعد لفظ اسرت، جس کے معنی ہے مفلسی یا تنگ دستی۔ چلتے ہیں اس بند کی تشریح کی طرف۔ اس بند میں حالی قوم کی خواتین کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کسی بھی گھر کا مرکزی ستون یعنی مرکزی پلر عورت ہی کی ذات ہوتی ہے، جو بیوی بن کر شوہر کی ہمدم یعنی دوست اور ہمراز ہوتی ہے، ماں کی صورت میں بیٹیوں کی ہمت بڑھاتی ہے، برے وقت میں چاہے وہ بیماری کا زمانہ ہو، خواہ غربت و مفلسی کا، تمہاری ہی ثابت قدمی گھر کی ویرانی کو جنت بناتی ہے اور تھوڑے میں برکت ڈالتی ہے۔ غرض یہ کہ ایک اچھی اور سلیقہ مند عورت ہی گھر کے لیے عزم و محنت کی مثال بنتی ہے، جس کے سہارے پورا خاندان پریشانی کے عالم میں بھی سکون کی زندگی بسر کر لیتا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔